السلام علیکم۔ آزادی اظہار پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے مستند صحیح احادیث سے جنات کے وجود کا انکار۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت 130 میں فرمایا گیا ہے کہ اے جماعت جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ میری کتاب جنات کی حقیقت میں اس آیت کی تشریح کچھ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکی تھی، یا شاید کچھ مبہم رہ گئی تھی، اس لیے یہاں اس کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ میرے نظریے کے مطابق بھی یہ بات عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان جنوں کے بادشاہ تھے۔ میرے نظریے کے مطابق بھی یہ بات درست ہے۔ دراصل حضرت سلیمان کی اکثر رعایا سرکش اور تخریب کار افراد پر مشتمل تھی، اور انجینئر اور سائنسدان اور پراسرار علوم کے ماہر افراد بھی اس میں شامل تھے۔ وہ لوگ خفیہ کارروائیاں کرتے رہتے تھے، اس لیے انہیں جن کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جنوں کا جو حکمران ہوگا وہ بھی جن ہی ہوگا۔ جس طرح جانوروں کا بادشاہ جانور، شہد کی مکھیوں کی ملکہ مکھی اور چیونٹیوں کی حکمران چیونٹی ہی ہوتی ہے، اسی طرح جنوں کا بادشاہ بھی جن ہی کہلائے گا، اور یہی مذکورہ آیت کی تشریح بنتی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں ان باتوں کو واضح کرنے کے لیے عقلی، سائنسی اور روزمرہ کے مشاہدات و تجربات پر مبنی دلائل دیے تھے، اور قرآن کریم سے بھی دلائل پیش کیے تھے، جبکہ صحیح بخاری سے بھی چند ایک دلائل بیان کیے تھے، لیکن اس وقت مجھے اس سلسلے میں واضح احادیث نہیں مل سکی تھیں۔ اب حسن اتفاق سے الحمدللہ مجھے چند ایسی مستند احادیث مل گئی ہیں جن سے میرے نظریے کی تصدیق احادیث مبارکہ کے مطابق بھی ہو رہی ہے۔ ان میں سے چند احادیث بیان کی جا رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حدیث نمبر ہے 3913، یعنی 3913، سنن ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی جن بھوت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی جن بھوت نہیں۔ نمبر 2، حدیث نمبر 7757، مسند احمد۔ حدیث 7757 مسند احمد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی کسی کو نہیں لگتی، دوسرے کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، نہ کوئی سفر ہے اور نہ غول۔ اور سیدنا جابر نے بیان کیا ہے کہ سفر سے مراد پیٹ ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اس قول سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا پیٹ کے کیڑے ہیں۔ پھر انہوں نے غول کی تعریف نہیں کی، البتہ ابو زبیر نے اپنی طرف سے کہا کہ غول سے مراد وہ چیز ہے جس کو لوگ چڑیل یا جن کہتے ہیں، یعنی غول چڑیل یا جنوں کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، حدیث 5797، 5797، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابن جریج نے کہا، مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے سنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کسی سے کوئی مرض خود بخود نہیں لگ جاتا، کسی سے کوئی مرض خود بخود نہیں لگ جاتا، نہ سفر کی نحوست ہے، یعنی سفر کا مہینہ، نہ اس کی کوئی نحوست ہے، اور نہ چھلاوا کوئی چیز ہے، چھلاوا یعنی جن بھوت، چھلاوے کا مطلب ہے جن بھوت کوئی چیز ہے۔ نمبر 4، حدیث 5796،
9-6 صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ یزید تستری نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ نے فرمایا کسی سے کوئی مرض خود بخود نہیں چمٹتا، نہ چھلاوا کوئی چیز ہے یعنی جن، نہ چھلاوا کوئی چیز ہے، نہ سفر کی نحوست کوئی حقیقت ہے۔ نمبر 5 حدیث 4580 4580 مشکات المصابیح حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کوئی بیماری متعدی ہے نہ ماہ سفر منحوس ہے، کوئی بیماری متعدی ہے نہ ماہ سفر منحوس ہے، نہ کوئی بھوت ہے۔ رواہ مسلم۔ واضح ہو کہ عربی زبان میں لفظ غول کے لغوی معنی ہیں جن، بھوت، دیو، چھلاوا، چڑیل وغیرہ، جو کہ سب خیالی نظریات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی علمی اور عقلی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل آزادی اظہار سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔